آج کی گفتگو میں سرزمین فلسطین کی تاریخ اور بالخصوص مسجد اقصیٰ کے حوالے سے کچھ باتیں میں آپ کے سماعت کے حوالے کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں، ہر قوم کو اور ہر شخص کو اپنی تاریخ یاد رکھنی چاہیے اور اپنے مقدسات کے بارے میں معلومات رکھنی چاہیے۔ جس کو اپنے دین کے بارے میں اور بالخصوص مقدسات کے بارے میں کچھ معلومات نہ ہو، پھر وہ شخص بے جان لکڑی کی طرح ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، سرزمین فلسطین یہ وہ مقدس سرزمین ہے جس میں بے شمار انبیاء کرام علیہم الصلاۃ تشریف لائے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ سرزمین فلسطین انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کی زمین ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی متعدد حدیثیں اور قرآن مقدس کی آیت کریمہ بالخصوص فلسطین کے سرزمین کے بارے میں گواہی دیتی ہے۔ میں مختصر تاریخ آپ کے سامنے رکھوں کہ ہم سب کا قبلہ اول یہ بیت المقدس ہے، مسجد اقصیٰ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 17 مہینے تک بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ پھر آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی خواہش کے مطابق پروردگار عالم نے کعبے کو قبلہ بنایا۔ مسجد اقصیٰ کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں، پروردگار عالم کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی سیر کرائی۔ الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہے، یعنی مسجد اقصیٰ کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن مقدس میں۔ سورہ بنی اسرائیل کی یہ سب سے پہلی آیت مقدسہ ہے، اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کو بتاؤں کہ ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت ہے کہ وہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، ہم کو بیت المقدس کے بارے میں کچھ بتائیے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تو حشر و نشر کی جگہ ہے، یعنی جہاں پر سارے لوگ جمع ہوں گے حشر کے میدان میں، وہ بیت المقدس کی سرزمین ہے۔ پھر آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وہاں جا کر کے نماز پڑھو، تم دیگر مسجد میں ایک نماز ادا کرو گے، وہاں پر ایک نماز 1000 نمازوں کے برابر ہے۔ پھر آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث کے الفاظ ہے، من احل بحجۃ او عمرۃ من المسجد الاقصی الی المسجد الحرم غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جو شخص مسجد اقصیٰ سے احرام باندھے حج کا یا عمرہ کا، پھر وہ مسجد حرم میں جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو فوراً ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، اگر کسی کے اندر طاقت نہ ہو مسجد اقصیٰ جانے کی، کوئی استطاعت نہ رکھتا ہو، تب تو پھر وہ یہ ثواب سے محروم ہو جائے گا کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جائے۔ اور حدیث کے الفاظ میں یہ بھی ہے، وجبت لہ الجنہ، کہ جو شخص مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام تک احرام باندھ کر کے جائے حج یا عمرہ کی نیت سے، تو اس پر جنت بھی واجب ہو جاتی ہے۔ تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر کوئی استطاعت نہ رکھتا ہو تو پھر اس کا معاملہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ تیل بھیج دے جس سے چراغ روشن کرتے ہیں، اور مسجد اقصیٰ میں اس تیل کے ذریعے سے چراغ روشن کر دی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حج اور عمرہ کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ بہت سارے لوگ بالخصوص ہمارے مسلم بھائی اور بہن یہ مسجد اقصیٰ کی تاریخ کے حوالے سے نہیں جانتے۔ آج وہ مقدس سرزمین ظالم یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، اور یہ جو بیت المقدس کی یہ جو جنگ ہے نا، یہ کوئی آج کی نئی جنگ نہیں ہے، بلکہ 4000 سال سے یہ جنگ چل رہی ہے،
اور یہ 4000 سال پرانی تاریخ بھی ہے۔ اور فلسطین جس کو یروشلم کہتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو آباد کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے رہنے والے ہیں۔ عراق دریائے فرات کے قریب ایک جگہ جہاں پر بابل ایک جگہ ہے، وہاں کے رہنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ پھر آپ ہجرت کر کے سرزمین فلسطین پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 2 شہروں کو آباد کیا۔ کتنے شہروں کو آباد کیا؟ 2 شہروں کو آباد کیا۔ سرزمین مکہ، شہر مکہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آباد کیا، اور فلسطین کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آباد کیا۔ فلسطین میں آپ نے اپنے ایک صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام کے ذریعے سے فلسطین کو آباد کیا، اور دوسرے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے شہر مکہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آباد کیا۔ اور بنی اسرائیل انہی لوگوں میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد یہ بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام تقریباً 30,000 سے زائد انبیاء کرام علیہم السلام سرزمین فلسطین میں پیدا ہوئے یا ہجرت کر کے آئے۔ اس میں سے حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داود علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریہ علیہ السلام، کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، روح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر اور رسولان عظام، ان سب کا تعلق فلسطین کی سرزمین سے ہے۔ اب آئیے میں آپ کو تاریخ کی کچھ گردش کراؤں کہ بنی اسرائیل جو قوم ہے یہ بڑی سرکش قوم رہی ہے۔ آپ اگر کلام مقدس کا مطالعہ کریں گے تو ان کی سرکشی کے بارے میں آپ کو کافی معلومات بھی ہوگی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آمد سے قبل یہ ادھر ادھر بھاگتے رہے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا تو پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، قرآن مقدس کی آیت کریمہ ہے، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیلیوں سے کہا کہ اے میری قوم ادخلوا الارض المقدسہ، فلسطین کے لیے جو لفظ اللہ نے استعمال فرمایا بابرکت زمین، مقدس سرزمین پر داخل ہو جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیلیوں سے فرمایا مقدس سرزمین پر داخل ہو جاؤ، کتب اللہ لکم، اللہ نے تمہاری قسمت میں یہاں یہ جگہ لکھی ہے، ادھر ادھر کہاں بھٹک رہے ہو؟ ہم سب کے آبا و اجداد نے اس سرزمین کو قائم کیا اور تم ادھر ادھر چلے گئے، آ جاؤ، کتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم، پیٹ پھیر کر کے مت بھاگنا، فتنقلبوا خاسرین، ورنہ تو پھر تم نقصان میں رہ جاؤ گے۔ تو بنی اسرائیل یہ بڑی سرکش قوم تھی، اور جب بنی اسرائیل فلسطین کو انہوں نے خالی کر دیا تھا تو ایک بہت زبردست قوم ہے، قوم عمالقہ، یہ بڑے لمبے چوڑے لوگ ہوا کرتے تھے، یہ فلسطین پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بلایا بنی اسرائیلیوں کو، تو ان کا جواب کیا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مقدس میں بیان فرمایا۔ یہ بنی اسرائیل کہنے لگے قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، یہ اتنے سرکش لوگ ہیں نا کہ اپنے نبی کو نام لے کر کے پکارتے تھے یہ بنی اسرائیلی، یا موسیٰ۔ لیکن امت محمدیہ میں اگر آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حوالے سے پڑھو تو یہ ہمیشہ کہتے تھے فداک ابی و امی یا رسول اللہ علیہ السلام، کہ یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ لیکن یہ بڑے سرکش لوگ تھے، یہ ہمیشہ اپنے پیغمبر کا نام لیتے تھے۔ تو انہوں نے کیا کہا، یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، اے موسیٰ وہاں پر ایک ظالم زبردست قوم ہے، وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، ہم ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ لوگ نکل جائیں۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، اگر وہ لوگ یہاں سے چلے جائیں گے تو بے شک ہم داخل ہو جائیں گے۔ اور ایک دوسری جگہ پر ان لوگوں نے کچھ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حوالے سے فرمایا، انہوں نے کہا قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ہرگز وہ ارض مقدسہ یعنی فلسطین میں داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ لوگ اس سرزمین سے نہیں ہٹیں گے۔
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بلایا کہ چلو میرے ساتھ چلو، ہم جہاد کریں گے اور اللہ ہم کو فتح عطا فرمائے گا۔ اب ان کا جواب سنو، یہ کیا کہتے تھے معلوم؟ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ موسیٰ تم جاؤ اور تمہارے رب کو لے کر کے جاؤ، ہم بیٹھ کر کے دیکھیں گے کہ تم کس طریقے سے جہاد کرتے ہو۔ یہ بنی اسرائیلی ہے۔ جب انہوں نے اس طریقے سے جواب دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سخت ناراض ہوا ان بنی اسرائیلیوں سے کہ جس ارض مقدس پر آج وہ غاصبانہ طور پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کس قدر ناراض ہوا۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنہ، اللہ نے فرمایا کہ 40 سال تک ہم نے سرزمین فلسطین کو ان بنی اسرائیلیوں کے لیے حرام کر دیا ہے، اب یہ اس میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یتیہون فی الارض فلا تأس علی القوم الفاسقین، پھر یہ زمین میں پھرتے رہے۔ پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہے مصر کی سرزمین پر، اور تقریباً 100 کلومیٹر تک وہ پہاڑوں کا سلسلہ، تقریباً بے شمار پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں میں بنی اسرائیل آباد رہے۔ وہ فلسطین کی سرزمین پہ جانے کی کوشش کرتے، پھر ایک پہاڑ کو وہ عبور کرتے، دوسرے پہاڑ پہ چڑھتے تو ان کو لگتا کہ ہم تو ابھی یہیں ہیں۔ 40 سال تک بھٹکتے رہے۔ کتنے سال تک؟ 40 سال تک۔ اللہ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، ان فاسقوں کے بارے میں موسیٰ تم فکر مت کرنا، میں نے ان کو سزا دی ہے۔ یہ 40 سال تک بھٹکتے رہے، یہ فلسطین کے سرزمین پہ داخل نہ ہو سکے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی، حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات ہو گئی، اور ادھر یہ جتنے بنی اسرائیل جو نافرمان تھے، جن کو حضرت موسیٰ نے فلسطین کو آباد کرنے کے لیے دوبارہ بلایا تھا، یہ سب کے سب ہلاک ہو گئے تھے، ان کی اولادیں تھیں۔ اس کے بعد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ان کا زمانہ آیا، یہ بھی اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہے، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت کی ہے۔ پھر انہوں نے بنی اسرائیل کی اولادوں کو جو 40 سال تک اس ارض مقدسہ پہ داخل نہ ہو سکے، ان کو ہسٹری بتائی، تاریخ بتائی، اور تمہارے آبا و اجداد جو ختم ہو گئے، مر کے مٹی میں مل گئے، ان کو حضرت موسیٰ نے بلایا تھا لیکن وہ نہیں آئے، آؤ میں تم کو آواز دیتا ہوں، چلو میرے ساتھ فلسطین کی سرزمین پر۔ تو ان کی نسل کے جو بچے تھے اور بنی اسرائیل کے جو اولادیں تھیں، یہ ڈرنے لگے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی قوم عمالقہ کا خوف ان کے ذہن میں تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دوبارہ ہم پر حملہ کر دیں۔ تو کہنے لگے حضرت یوشع بن نون سے کہ وہ قوم عمالقہ وہاں پر آباد ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہم پر حملہ کر دے اور ہم کو نیست و نابود کر دے۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے فرمایا آؤ تم میرے ساتھ مل کر کے چلو، ہم کو مولا کی ذات پر بھروسہ ہے۔ پھر یہ سارے بنی اسرائیلی مل کر کے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے ساتھ فلسطین کی سرزمین پر گئے، اور دوپہر سے لے کر کے عصر تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوشع بن نون علیہ السلام کے ہاتھوں سے فلسطین کو فتح فرما دیا تھا۔ اب یہاں پر یہ جو یہودی تھے، یہ ایمان والے یہودی تھے۔ اب یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے بارے میں آپ نے پڑھا ہی ہے، بہت بڑے بادشاہ، ہواؤں پر جن کی حکومت، دریاؤں پر جن کی حکومت، پرند چرند جن کے باتیں سنا کرتے تھے، سمجھا کرتے تھے، چونٹیوں سے جو گفتگو کیا کرتے تھے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام، جنات جن کے ہاتھ کے نیچے رہ کر کے کام کیا کرتے تھے وہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ آیا تو آپ نے وہاں پر ایک مسجد تعمیر کرنی چاہیے، وہی مسجد اقصیٰ ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کی۔ تو حضرت سلیمان جب تک کھڑے رہے تھے، جناتوں کے ذریعے سے آپ نے مسجد اقصیٰ کو بنوایا تھا۔ اب یہ میں جو ہسٹری آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ کسی کی لکھی ہوئی نہیں ہے، بلکہ قرآن مقدس کے آیت کریمہ اس پر شاہد ہے۔ میں آیت کریمہ پڑھوں گا بھی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے رہتے، کھڑے رہتے، اور جناتوں کے ذریعے سے مسجد اقصیٰ کو تعمیر کرواتے رہتے، اور جیسے ہی آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر تشریف لے کر کے جاتے، جناتوں کو موقع ملتا تو وہ بھاگ جاتے تھے، ادھر ادھر کھیلتے تھے، گھومتے تھے، اور جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے آنے کا وقت ہوتا اس سے پہلے سارے جنات حاضر ہو کر کے کام پہ لگ جایا کرتے تھے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام آئے، وہ عصا کو لے کر کے، وہ عصا حضرت سلیمان علیہ السلام ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب آپ محراب میں
نماز ادا کرتے تب بھی عصا کو ساتھ میں لے کر کے جاتے تھے، اور آپ کی عادت یہ تھی کہ 2 مہینے تک آپ اللہ کی عبادت کرتے تھے ایک ہی جگہ پہ کھڑے رہ کر کے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تو ایک مرتبہ آئے عصا لے کر کے، کئی مہینے گزر گئے، جا ہی نہیں رہے، یہ جنات کام کر کر کے پریشان ہو گئے، یہاں تک کہ قرآن مقدس میں ہے 1 سال کا عرصہ ہو گیا۔ کتنے سال کا؟ 1 سال کا عرصہ ہو گیا، اور یہ کام کرتے رہے تو قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو گئی تھی، آپ اپنے عصا پہ ٹیک لگا کے کھڑے تھے، اور یہ جنات یہ سمجھتے تھے کہ حضرت سلیمان ہماری نگرانی کر رہے ہیں، اور ڈر کے انہوں نے 1 سال کے اندر اور مسجد اقصی کو انہوں نے تعمیر کر دیا۔ اب قرآن مقدس کی آیت دیکھیں، فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ، کہ جب میرے نبی سلیمان کی روح قبض ہو گئی، ما دلہم علی موتی، تو ان کی موت پر کوئی خبردار نہیں تھا۔ سارے جنات یہ سمجھ رہے تھے کہ ہماری نگرانی کر رہے ہیں۔ الا دابۃ الارض، دابۃ الارض کس کو کہتے ہیں؟ دیمک۔ دیمک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے عصا کو کھانا شروع کر دیا، وہ مشیت الہی تھی، کھانا شروع کر دیا، اور جب دیمک نے اس طریقے سے کھایا کہ وہ عصا، وہ لکڑی درمیان سے ٹوٹ گئی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقدس جسم زمین پہ تشریف لے کر کے آ گیا۔ بہت سارے لوگ اس طریقے سے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ گر گیا، تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، انبیاء کرام علیہم السلام کے لیے ہمیشہ ادب کا لفظ استعمال کرنا۔ گر گیا نہیں، آپ کا مقدس جسم زمین پر تشریف لایا۔ فلما خر تبینت الجن، جب حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر تشریف لائے، تبینت الجن، تب جا کر کے جنوں کو پتہ چلا ان کی وفات ہو گئی ہے۔ یعنی کہ 1 سال تک حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے رہے، پتہ یہ چلا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے جسم مبارک مرنے کے بعد، ان کے وفات کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جسموں کو سلامت رکھتا ہے۔ 1 سال تک ایسے رہے، چہرہ بھی مرجھایا نہیں، چہرے پر پزمردگی کے آثار نہیں آئے، بلکہ چہرہ کھلا ہوا تھا 1 سال تک۔ جب جناتوں کو پتہ چلا ان کی وفات ہو گئی، تب جا کر کے یہ آپس میں گفتگو کرنے لگے، ان کی تو وفات ہو گئی۔ تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب حکمت عملی کے ذریعے سے، ان جناتوں کے ذریعے سے بیت المقدس، وہ جو مسجد اقصی ہے، اس کو مکمل تعمیر کروا دیا تھا۔ اسی مسجد اقصی کے حوالے سے یہ یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ یہ ہیکل سلیمانی ہے، جبکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کے لیے اس گھر کو بنایا تھا۔ اسی کو یہ کیا کہتے ہیں؟ ہیکل سلیمانی۔ دھیان سے سنیے گا، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم دوبارہ اس مسجد اقصی کو فتح کر کے ہم یہاں پر ہیکل سلیمانی بنائیں گے اور 3rd ٹیمپل بنائیں گے، جو ان کی ایک خواہش ہے، لیکن ان کی یہ خواہش ہے نا، دھری کی دھری رہ جائے گی، کبھی یہ پوری نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی، کبھی پوری نہیں ہوگی۔ بہرحال زمانہ چلتا رہا، حضرت سلیمان علیہ السلام بھی تشریف لے کر کے گئے، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، یہاں تک کہ بے شمار انبیاء کرام علیہ السلام آتے رہے۔ ایک وقت آیا کہ بخت نصر، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قبل کا بادشاہ ہے، یہ بابل کا بادشاہ ہے، اور اسی قوم عمالقہ جس کو حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے شکست دی تھی فلسطین کے سرزمین پر، انہی کی اولاد میں سے یہ بخت نصر ہے۔ تو اس کا زمانہ آیا، اور اس کا زمانہ آنے کے بعد اس نے بیت المقدس پر حملہ کیا، بیت المقدس پر حملہ کر کے بیت المقدس کو تار تار کر دیا، 40,000 تورات کے عالموں کو اس نے مار دیا۔ تابوت سکینہ، جس کے بارے میں سورہ بقرہ میں مکمل طریقے سے آیتیں موجود ہے، اسی دوران تابوت سکینہ یہ بھی گم ہو گیا۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ تابوت سکینہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کی جانب اٹھا لیا، کیونکہ اس میں تبرکات تھے۔ حضرت بقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون تحملہ الملائکہ، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے تبرکات تھے۔ آپ جب سورہ بقرہ پڑھیں گے تو تابوت سکینہ کے بارے میں آپ کو پتہ چلے گا کہ یہودی کسی قوم پر فتح پانے کے لیے تابوت سکینہ کو آگے رکھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے، اللہ ان کی دعا کو قبول فرما لیتا تھا۔ اب یہ تابوت سکینہ میں تھا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نالین، یعنی آپ کا مبارک جوتا،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جبہ مبارک، دیگر انبیاء کرام کے تبرکات، یہ وہ انبیاء کرام ہے جو میرے آقا علیہ السلام سے افضل نہیں ہیں، جب ان کے تبرکات میں اتنی برکتیں ہیں تابوت سکینہ میں کہ ان کو آگے رکھ کر کے اگر کوئی بندہ دعا مانگے تابوت سکینہ کے وسیلے سے اللہ دعا کو قبول بھی فرماتا ہے اور اس قوم کو فتح بھی نصیب عطا فرماتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے سید الانبیاء کہ جتنے انبیاء کرام تشریف لائے ان سارے انبیاء کرام کا سردار آقا کائنات علیہ السلام ان کے مقدسات کو، ان کے تبرکات کو اگر کوئی شخص آگے رکھ کر کے دعا مانگے، وہ جو دعا مانگیں گے اللہ دعا کو قبول فرما لے گا، جو دعا مانگے۔ تو بہرحال یہ ایک الگ ٹاپک ہے تابوت سکینہ۔ تو لیکن اب اس کے بعد سے تابوت سکینہ کبھی مل نہیں پایا۔ بخت نصر، اس نے، یہ بہت بڑا بادشاہ پوری دنیا پر جس نے حکومت کی، وہ 4 بڑے بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اور 2 کافر، ایک بخت نصر، ایک نمرود، یہ 4، اور 5واں ایک امام آئے گا جو پوری دنیا پر حکومت کرے گا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوگا اور آقا کائنات علیہ السلام کا عظیم شہزادہ ہوگا حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ آئیں گے اور پوری دنیا پر حکومت کریں گے۔ بہرحال یہ بخت نصر، اس نے جو ہے بیت المقدس کو فتح کیا، عیسائی 300 سال تک اس میں آباد رہے۔ اس کے بعد ایران کا ایک بادشاہ خسرو، اس نے بدلا لیا اور یہودیوں کو آباد کیا، عیسائیوں کو پھر سے مار نکالا، یہودیوں کو آباد کیا۔ اس کے بعد ایک بادشاہ اور ہے جس کا انگلش میں نام ہے ٹائٹس، جس کو اردو میں کہتے ہیں تیتونس فارسی میں، پھر اس نے عیسائیوں کو دوبارہ آباد کیا۔ یہ جھگڑا لمبے عرصے تک چلا، جھگڑا کن کے درمیان؟ یہودی اور عیسائی کے درمیان، اور یہ بدنام کرتے ہیں مسلمانوں کو۔ تاریخ پڑھے تو پتہ چلے گا کہ سب سے بڑے دہشت گرد اگر اس دنیا میں کوئی ہے وہ یہودی اور عیسائی ہے۔ مسلمان دہشت گرد نہیں ہے، مسلمان تو وہ ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں تم اگر فضول پانی بھی خرچہ کرو گے اللہ کی بارگاہ میں تمہیں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ خون تو دور کی بات ہے، وضو بنانے کے لیے جو ہم پانی استعمال کرتے ہیں وہاں پر بھی اگر ہم نے اسراف کیا اس پانی کا جواب بھی ہم کو اللہ کی بارگاہ میں دینا پڑے گا۔ یہ تعلیم ہم کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے عطا فرمائی۔ یہ یہودی اور عیسائی کا جھگڑا برسوں تک رہا۔ پھر ان لوگوں نے بیت المقدس میں غلاظت ڈالی، بڑی بے حرمتی کی، اور اس گنبد پر بھی غلاظت ڈال کر کے رکھی عیسائیوں نے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے وفات کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا۔ اب جب حضرت عمر فاروق اعظم کا زمانہ آیا تو آپ نے ایک دن مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم بیت المقدس میں جائیں، اور آپ نے کئی ملکوں کو فتح کیا۔ یہ عمر فاروق اعظم نے جب آپس میں گفتگو کی تو وہاں پر فلسطین میں موجود عیسائیوں کو جب پتہ چلا تو یہ ہل گئے۔ عمر سے مقابلہ کرنے کی ہمارے اندر طاقت تو ہے ہی نہیں، انہوں نے اپنے آپ کو سلنڈر کر دیا۔ پیغام بھجوایا کہ خلیفہ کی بارگاہ میں پیغام یہ ہے، امیر المومنین کی بارگاہ میں وہ آئیں اور بیت المقدس کو اپنے ہاتھوں میں لے لیں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر لے کر کے نہیں گئے، بلکہ تنہا عمر فاروق اعظم نکلے اپنے ساتھ ایک غلام کو لے کر کے، اور کپڑا کیسا پہنا تھا معلوم؟ پھٹا پرانا کپڑا پہن کر کے، ایسا نہیں کہ بادشاہ وقت جا رہا ہے، نہیں۔ اور جس غلام کے ساتھ گئے، حدیث مبارکہ میں ہے 1 کلومیٹر حضرت عمر فاروق اعظم اس گھوڑے پر بیٹھتے اور 1 کلومیٹر غلام کو بیٹھاتے، پھر عمر فاروق اعظم بیٹھتے پھر غلام کو بیٹھاتے کہ میں صرف بیٹھ کر کے نہیں جاؤں گا، جتنی دیر میں بیٹھا رہوں گا اتنی دیر تم کو بھی بیٹھنا پڑے گا۔ جب سرزمین بیت المقدس پہنچے فلسطین کی سرزمین پر تو اس وقت غلام گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا سواری پر، اور حضرت عمر نکیل پکڑ کے جا رہے تھے۔ تو سارے فلسطینی عیسائی کیا سمجھے کہ یہ عمر فاروق اعظم ہے، سب دوڑ کر کے ان کا استقبال کرنے لگے۔ تو وہاں پر موجود ایک صحابی رسول تھے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح، یہ کہنے لگے لوگوں یہ امیر المومنین نہیں ہے، بلکہ امیر المومنین تو یہ ہے جو نکیل پکڑ کر کے چل رہے ہیں۔ اور اس کے بعد عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے مسجد اقصی کے گنبد پر جو غلاظت گرے ہوئے تھے ان سب کو صاف کیا، اور عمر فاروق اعظم نے یہ پیغام دیا کوئی یہودی اگر یہاں آباد رہنا چاہتا ہے وہ بھی آباد رہے، عیسائی آباد رہنا چاہتا ہے وہ بھی آباد رہے۔ اب یہ فلسطین امن و امان کی سرزمین بن گئی ہے، تاریخ پڑھے تو تمہیں پتہ چلے گا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظہر کی نماز ادا فرمائی۔ 200 سال تک جو ہے معاملہ برابر چلتا رہا۔
اور بے شمار خلفاء بھی آئے، فاطمی خلفاء، عباسی خلفاء، یہ آپس میں لڑتے بھی رہے. پھر سے عیسائیوں نے قبضہ کر لیا بیت المقدس پر، اور پھر 100 سال تک عیسائی اس پر قابض رہے. کتنے سال تک؟ 100 سال تک. اور ان لوگوں نے بڑی قتل و غارت کی، اس قدر قتل و غارت کی وہاں پر موجود مسلمانوں کو اور موجود لوگوں کو. ان لوگوں نے اس قدر مارا اور قتل کیا کہ فلسطین کی سرزمین پر خون کی ندیاں بہنے لگ گئی تھیں. اس کے بعد آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے تقریباً 550 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سے سرزمین فلسطین کو ایک مرد مجاہد کے ذریعے سے آزاد فرمایا، جس کو دنیا صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے. اور پھر حضرت صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کتنے ہزار کا لشکر لے کر کے؟ معلوم 12,000 کا لشکر لے کر کے. اور صیہونی طاقت جو فلسطین پر قبضہ کر کے رکھے ہوئے تھے یہ تقریباً 4 لاکھ سے زائد تھے. اور یہ 12,000 کا جو لشکر، اس کا جو سپہ سالار جو کمانڈر تھے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے خود کے گھر والے کتنے ان کے دشمن تھے، گھر والے دشمن تھے، لیکن آپ نے کسی کی پرواہ نہیں کی اور نکلے سرزمین فلسطین کی جانب. اور ان 4 لاکھ صیہونی طاقتوں کو حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے شکست دی. اور شکست کیوں دی پتہ ہے آپ کو؟ ان کے پاس تلوار کی طاقت تھی، ان کے پاس فوجوں کی طاقت تھی، اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس عشق رسول کی طاقت تھی، محبت رسول کی طاقت تھی. ان 12,000 لشکر میں جتنے بھی حضرات تھے سب کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے عشق رسول کا جام پلا دیا تھا، محبت رسول کا جام پلا دیا تھا. اور انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ گنبد خضرا کے لیے رکھ دیا تھا، ہماری جان جائے تو چلے لیکن ہم فلسطین کو آباد کر کے رکھیں گے. اور پھر سے انہوں نے فلسطین کو آباد کیا. تقریباً 34 صدی ہجری میں وہاں پر اذان بھی ہوتی رہی، لوگوں کا آنا جانا بھی رہا، یہاں تک کہ امام غزالی جیسے صوفی، اللہ اکبر، وہ فلسطین کی سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں. 800 سال تک معاملہ برابر رہا. پچھلے 100 سال تک یہ لوگ اپنے لیے ایک ملک تلاش کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کو ہٹلر نے مار کر کے بھگایا، یہودیوں کو انگریزوں نے بھگایا. تو ان کی ایک تحریک چلی کہ ہمارا اپنا کوئی ایک ملک ہونا چاہیے. فلسطین ترکی کی خلافت عثمانیہ کا حصہ تھا اس ٹائم پر. 1914 سے لے کر کے 1918 کے بیچ میں فرسٹ ورلڈ وار ہوئی، پہلی جنگ عظیم ہوئی، جس میں ترکی ہار گئے، خلافت عثمانیہ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. جب خلافت عثمانیہ کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے تو 1920 میں انگلینڈ کے قبضے میں فلسطین آ گیا. اور اس وقت ہمارا ہندوستان بھی انہی کے انگریزوں کے قبضے میں رہا تھا. ان کے قبضے میں آیا تو 1921 میں یعنی کہ 1921 میں انگلینڈ نے، برطانیہ نے، یہ انگریزوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو کوئی جگہ رہنے کے لیے دی جائے، یہودیوں کو. تو انہوں نے کیا کہا کہ ٹھیک ہے تم فلسطین میں جا کر کے رہ سکتے ہو. اس وقت 1921 میں فقط 4,000 تھے. کتنے تھے یہ لوگ؟ 4,000 تھے. 1947 میں ان کی تعداد 4,000 سے بڑھ کر کے 36 لاکھ ہو گئی. اور 1948 میں اقوام متحدہ میں اعلان کروایا، یہ اعلان لکھوا لیا کہ آدھا ہمارا فلسطین ہے اور آدھا مسلمانوں کا ہے. تو اس وقت پورے عرب ممالک میں ناراضگی ہو گئی کہ سارے عرب کے بیچ میں ایک یہودی ملک اسرائیل رہے، یہ ہمیں برداشت نہیں ہے. تو سارے عرب ملک میں جب ناراضگی ہو گئی تو یہودیوں نے ان کے درمیان اپنی عورتیں دینا شروع کر دیں اور بے شمار پیسے لٹائے، اور بہت سارے بادشاہ انہوں نے اپنی بیویاں بنائی یہودی عورتوں کو. تو بہرحال ان لوگوں نے ہر 10 سال میں قبضہ کو آگے بڑھانا شروع کیا، یہاں تک کہ موجودہ وقت میں پریزنٹ کی میں بات کر رہا ہوں آپ کو کہ 90% انہوں نے فلسطین کی سرزمین پر قبضہ کر لیا ہے، صرف 10% بچا ہوا ہے. انہوں نے اقوام متحدہ کی خلاف ورزی کی، پوری دنیا کی خلاف ورزی کی. لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، وہاں پر مسلمانوں کی تعداد تو بہت کم ہے، لیکن آپ تاریخ پڑھیں اور جو لوگ فلسطین کے سرزمین سے ہو کر کے آئے ہیں، جنہوں نے مسجد اقصیٰ کو دیکھا ہوگا، وہاں پر گئے ہوں گے، یہ اسرائیلی بندوقیں تان کر کے کھڑے تو رہتے ہیں لیکن چھوٹی چھوٹی بچیاں اور چھوٹے چھوٹے بچے ان کے بندوقوں کی پرواہ کیے بغیر مسجد اقصیٰ میں جا کر کے نماز ادا کرتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر عشق رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہے، محبت رسول ہے. لیکن ہم ہزاروں سلام کرتے ہیں ان فلسطین کے غیور مسلمانوں کو جو ظالم کے سامنے ڈٹ کر کے کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی غیب سے ان کی مدد فرمائے گا. اور وہ وقت بھی آئے گا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا
وہ جو ارض مقدسہ ہے، برکت والی زمین ہے، یہاں پر جب غیر لوگ قبضہ کرنا شروع کر دیں گے تو میرا ایک شہزادہ ہوگا اور وہ امام مہدی ہوگا، وہ میرا شہزادہ آئے گا اور فلسطین میں جتنے غیر لوگ ہیں، یہود و نصارہ ہیں، ان سب کو پاک و صاف کر کے دوبارہ فلسطین پر اسلام کا جھنڈا لہرائے گا۔ اور دنیا دیکھ رہی ہے، جو لوگ تاریخ پڑھ رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ مسلمان یہ دہشت گرد قوم نہیں ہے۔ آؤ اور دوسروں کو بتاؤ، اسلام کو پڑھو، اسلام کی ہسٹری کو پڑھو، ایمان کا مطلب سمجھو، تمہیں پتا چلے گا۔ ہم نے ہمیشہ امن و سلامتی کا پیغام دیا ہے، ہم نے کبھی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں کی ہے، ہمارا سینہ بڑا کشادہ ہے۔ بس اتنا ضرور ہے، اپنے ایمان کو پختہ رکھنا، اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا، ایمان کے ساتھ کبھی سودا نہ کرنا، چلنا بھی تو رسول کی محبت میں چلنا، لباس بھی پہننا تو رسول کی سیرت کے مطابق لباس پہننا۔ انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔